روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت نصیب۔ اب سوال یہ ہے، کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے، اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے۔ اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ صیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20-20 گھنٹے، 17-17، 18-18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ سوال یہ کھڑا ہوا، کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متاع عمل، ہمارا خلوص، ہماری للہیت، ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں۔ اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتواں وجود کا مقابلہ ہے، اور یہ ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس نے اندر سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو یہ انانیت جو تھی، انا خیر منہ، اس نے اس کو بہکایا۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے، چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری متاع عزیز کو، متاع ایمان کو، متاع عمل کو، متاع خلوص کو لوٹنے کے لیے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا، چونکہ میرے اعضائے بدنیاں میرے دل کے تابع ہیں۔ مرغن غذائیں سامنے پڑی ہیں، آپ کا تقاضا ہے کہ جناب لے لیجئے، لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے، جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی۔ آپ سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے، جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی۔ تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں، اور اگر دل شیطان کے تابع ہو گیا، اس کی حدیں چڑھ گیا، تو پھر اعضاء وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا۔ اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی اعضاء کریں گے، تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا، تو اعضائے بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا۔ تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے، اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا، اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان، دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا، لیکن جب ماہ صیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا۔ دیکھیے
माह रमज़ान आता है तो मस्जिदों के दर कुशादा हो जाते हैं, लोगों का रुझान दीन की तरफ होता है। जो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ते होते उनको तरावी में भी खड़ा होता देखते हैं। एहतमाम होता है, नेकी का, सदका और खैरात का माहौल पैदा होता है। ऐसा क्यों है कि शैतान बंद गया, लेकिन इसके बावजूद नजर भटक रही है, ख्यालों में आवारगी है और रिश्वत का बाजार गर्म है। क्यों कि अभी नफ्स मौजूद है। तो नेकी का जो माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बंद जाने की वजह से, और बुराई का माहौल अब भी मौजूद है ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। तो हमारे 2 दुश्मन हैं जो हमें ज्यादा मुस्तकीम से हटाते हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। अब जब माह सियाम आया तो शैतान बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ नफ्स से है, और ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स, और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। माह सियाम में शैतान तो बंध गया लेकिन नफ्स नहीं बंधा। अब हमें अपने नफ्स को कमजोर करके और अपनी फतह हासिल करनी है और तकवे की मंजिल को पाना है। अब शैतान तो अल्लाह ने बांध दिया, अब नफ्स को कैसे बांधे? तो आइए, नफ्स की बंदिश कैसे होगी ये किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोले, नफ्स नतवा कुश्त इल्ला बासे चीज बात गोयम यादगीरश ए अजीज। नफ्स नहीं मरता, लेकिन अगर 3 असले तेरे पास हों तो ये ठहर भी नहीं सकता। वो 3 असले कौन से हैं? खामोशी का खंजर, भूख की तलवार और तन्हाई का नेजा। ये 3 असले ऐसे हैं, अगर तू ये लेकर के नफ्स पे टूट पड़े तो फिर नफ्स का मुकाबला तेरे लिए आसान होगा। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।